السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی: والفتنة أشد من القتل۔ وقال في موضع آخر: وأخرجوهم من حيث أخرجوكم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد منها۔ محترم صدر اجلاس، مہمان خصوصی و اساتذہ اکرام، ذمہ داران مرکز، عزیز طلبہ، یہ وطن جس کا نام ہندوستان، بھارت اور انڈیا یا عربی زبان میں ہند ہے، جس طرح اس کے نام متعدد ہیں ویسے ہی اس کی صفات بھی متعدد ہیں۔ مختلف اقوام، مختلف تہذیبوں، مختلف ادیان کا یہ مرکز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی سرزمین میں اللہ نے اس خطے کو ایک ایسی خصوصیت عطا کی ہے جہاں قدرتی وسائل، حالات، مواسم، اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے خزانے اس زمین کے اندر موجود ہیں، اور انہی خصوصیات کی بنا پر تاریخ میں ہمیشہ سے یہ ملک مختلف اقوام کے آنے اور ان کے یہاں بس جانے کا ذریعہ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر مختلف اقوام آئیں، مختلف مذاہب آئے، اور مسلمان بھی یہاں بہت سارے مقاصد جن میں عدل و انصاف اور ظلم ستم کو ختم کرنے، اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے، اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے اور اس ملک کی تعمیر اور ترقی میں پورا حصہ لینے جیسے مقاصد کی خاطر مسلمان نہ صرف اس ملک میں آئے بلکہ مسلمانوں نے اس کو اپنایا، اس کو گلے سے لگایا، اسے اپنا سمجھا، اور یہاں ان کی نسلیں پروان چڑھیں، اور سب نے مل کر کے اس ملک کی تعمیر کی، اس کو ترقی دی، پوری دنیا میں اس کا لوہا منوایا، اور اس کو دنیا والوں کے سامنے ایک قیمتی جوہر کی طرح پیش کیا۔ عزیزان محترم، یہ وطن، اس سے محبت کرنا، اس کی طرف لگاؤ ہونا، کھچاؤ ہونا، یہ ایک فطرت کا تقاضا ہے۔ اسلام اس فطرت کو برقرار رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وطن سے نکالے جانے پر کفار کی اس حرکت کو فتنہ قرار دیا اور قتل سے زیادہ بڑا گناہ قرار دیا، بلکہ مسلمانوں پہ ہونے والے ظلم کے نتیجے میں مسلمانوں کو اجازت دی مدنی زندگی میں کہ وہ بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کریں جو انہوں نے کیا۔ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، تم بھی انہیں وہیں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ مراد یہ ہے کہ وطن، تمہارا دیش، تمہارا ملک، تمہاری جگہ، تمہارا گھر، تمہارا علاقہ، تمہارا گاؤں، تمہارا قریہ، جہاں تم پلے بڑھے، تم نے جہاں آنکھیں کھولیں، وہ تمہارے رگ و ریشے میں بسا ہے۔ تمہارا وہاں سے نکالا جانا تمہارے لیے شدید ہے، نقصان کا باعث ہے، تکلیف کا باعث ہے۔ اس چیز کا احساس کیا گیا، اس کو اعتبار میں لیا گیا، اور صحابہ کرام کی تاریخ آپ پڑھیں، سیرت طیبہ کے واقعات پڑھیں۔ صحابہ کرام ابو بکر و بلال جیسے عظیم الشان صحابہ مکہ کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ انہیں یاد آتی تھی مکہ کی جب مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے۔
اور انہیں بسا اوقات اپنی بیماری کے دنوں میں وہ اس کو یاد کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ ہمارے لیے مدینہ کو ویسے ہی محبوب بنا دے جیسے کہ مکہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ محبوب بنا دے۔ تو یہ اور ان جیسے بہت سارے نصوص ہیں جو اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ وطن اور اس سے محبت یہ فطرت کا تقاضا ہے، اور اسلام ایک فطری دین ہے، اور فطرت کے صحیح اصولوں کو، فطرت کے صحیح تقاضوں کو اسلام کبھی بھی نکارتا نہیں، منع نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کو اور اپنے ضابطوں کے ساتھ مزین کر کے اپنی حدود کے اندر پیش کرتا ہے۔ لہٰذا یہ وطن، یہ ہندوستان جس کی آزادی 1947 میں حاصل ہوئی، اس آزادی کی یاد میں اور اسی کے جشن کے طور پر 15 اگست کا یہ ایک موقع، اس موقع پر لوگ پورا ملک کے گوشے گوشے میں یہ جشن منایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا بھی اس میں بہت بڑا حصہ ہے، اس کی ایک تاریخ ہے، لہٰذا مسلمان بھی اس ملک میں اس آزادی کو پورے طور پر منانے کا نہ صرف یہ کہ مظاہرہ کرتے ہیں، بلکہ یہ ان کے دلوں کی آواز ہے کہ یہ وطن ہمارا ہے، ہم نے اس کو سینچا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور محبت کرتے رہیں گے۔ اس کی تعمیر اور ترقی میں ہم نے حصہ لیا ہے، اس کی ترقی میں اور اس کی تاریخ میں ہم نے انمٹ نشانات چھوڑے ہیں جو آج بھی پوری دنیا کو اپنی طرف، اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ المہم، یہ ابتدائی کلمات کے بعد میں اس پروگرام میں جو آج ہمارا جشن آزادی کے موقع پر رکھا گیا ہے، اس پروگرام کی صدارت ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر نئی دہلی کے صدر عمومی جامعہ اسلامیہ سنابل کے صدر جناب مولانا محمد رحمانی سنابلی مدنی حفظہ اللہ فرما رہے ہیں۔ آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی فضیلت الشیخ مولانا صلاح الدین مقبول احمد مدنی حفظہ اللہ رکن مرکز ابوالکلام آزاد للتوعیہ الاسلامیہ ہیں، اور اسٹیج پر تشریف فرما سینٹر کے جنرل سیکریٹری مولانا عبداللہ محمد سعید سنابلی حفظہ اللہ موجود ہیں۔ آپ کی موجودگی میں اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے صدر مجلس کی اجازت سے میں اس پروگرام کی باقاعدہ ابتدا کرنے کے لیے دعوت دوں گا اولیٰ ثانویہ کے طالب علم احمد شاہد محمد شاہد سراج کو، وہ آئیں اور کلام پاک کی چند آیات سے پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق
خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا غربت میں ہوں اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں غربت میں ہوں اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں سمجھو وہی ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا پربت وہ سب سے اونچا ہم سایہ آسماں کا پربت وہ سب سے اونچا ہم سایہ آسماں کا وہ سنتری ہمارا وہ پاسباں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں گلشن ہے جن کے دم سے رش کے جنا ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ
مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم، ہندی ہے ہم، ہندی ہے ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ یونان مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، یونان مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشان ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زمان ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں، اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں، معلوم کیا کسی کو درد نہاں ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ میں مومنٹو پیش کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا صدر مرکز جناب مولانا محمد رحمانی سنابلی مدنی حفظہ اللہ سے کہ آپ مہمان محترم کو مومنٹو پیش فرمائیں۔ محترم سامعین کرام، اب وقت ہے مہمان خصوصی کے، اور آپ کے بعد صدر محترم کے کلمات سننے کا۔ آپ کے کلمات سے قبل میں ایک بات طلباء کے لیے، خاص کر چھوٹے طلباء کے لیے یہ بتلا دوں کہ آج جو یہ جشن 15 اگست کی مناسبت سے منایا جاتا ہے، جسے جشن آزادی کہتے ہیں، تو آزادی کا مطلب یہاں ہماری بے راہ روی والی آزادی نہیں، بلکہ یہ آزادی ہمارے ملک پر باہر کے سامراج انگریزی حکومت نے، برطانیہ نے، انگریزوں نے آ کر کے قبضہ کیا تھا اور اس ملک کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑا تھا، اور اس غلامی کے نتیجے میں، انگریزوں کے آنے کے نتیجے میں
اور حالات کی تبدیلی کے نتیجے میں یہاں پر مسلمانوں کی اور اہل وطن کی جو کوششیں شروع ہوئیں، ان کوششوں کے نتیجے میں 1947 میں آزادی ملی اور انگریز نے اس ملک کو چھوڑ دیا۔ ہندوستان کے اندر مسلمان 712 میں سب سے پہلے محمد بن قاسم آئے، ان کے بعد الگ الگ اوقات میں سن 1000 عیسوی سے 1027 تک محمود غزنوی آتے رہے، اور ان کے بعد پھر 1200 سے سلطنت دہلی کا ابتدائی دور شروع ہوا، جو 1500 میں 1526 میں ختم ہوا، جس میں مختلف ادوار مختلف خاندانوں نے سلطنت چلائی مسلمانوں کی، اور ان کے بعد پھر مغلیہ دور شروع ہوا 1526 سے، جو 1857 میں جا کے ختم ہوا۔ تو تقریباً اگر دیکھا جائے تو 712 سے لے کر کے 1857 تک، یہ 1100 سال کے دور میں، یہ 900 سال کے دور میں مسلمانوں کی یہ حکومتیں رہیں، مسلمانوں کا یہ دور رہا۔ خاص کر یہ 1000 کے بعد سے اور 1200 کے بعد سے لے کے 600 سال کا 650 سال کا دور مسلمانوں کا بڑا عروج کا رہا۔ مسلمان اس ملک میں آئے، انہوں نے اس ملک کو آباد کیا، اس کو سنوارا، سدھارا، ترقی دی اور اس کو اپنا بنایا، اور خود یہاں پر آ کر بس گئے۔ انہوں نے اس ملک کو لوٹا نہیں انگریزوں کی طرح، اس کو برباد نہیں کیا انگریزوں کی طرح۔ انگریزوں نے آ کر کے لوگوں کو غلام بنایا، جبکہ مسلمانوں نے آ کر کے انہیں اپنے گلے سے لگایا، یہاں کے ظلم و ستم کو ختم کیا، اسلام کا نظام عدل قائم کیا، تعلیم کو رواج دیا، اخلاقیات کو پروان چڑھایا، اور عدل و انصاف کی وہ مثالیں قائم کی جو تاریخ میں رہتی دنیا تک یاد کی جائیں گی۔ المہم یہ ہندوستان کی انگریزوں سے حاصل کرنے کے لیے آزادی کی جو تاریخ ہے، اس میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، جو 1757 میں پلاسی کی جنگ سے باقاعدہ شروع ہوا، ٹیپو سلطان اور حیدر علی کی جنگوں سے ہوتا ہوا، پھر 1857 کے بعد سے لے کر کے 1947 تک آ کے ختم ہوا۔ اس دور میں مسلمانوں کی بڑی خدمات ہیں، مسلمان علماء کی، علماء صادق پور کی اور دیگر مسالک کے علماء کی۔ المہم یہ ایک لمبی تاریخ ہے، اسی کے چند جھروکے اور چند نمونے آج کے اس پروگرام میں ہمیں سننے کو ملیں گے۔ اس کے لیے میں گزارش کرتا ہوں مہمان خصوصی جناب مولانا صلاح الدین مقبول احمد مدنی حفظہ اللہ سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم تمام کو نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واما بنعمت ربک فحدث۔ حضرت صدر گرامی، اساتذہ کرام اور میری قوم کے جوانوں اور نوجوانوں، آج کا یہ بحث جشن آزادی سے متعلق ہے، لے کے آیا جشن آزادی مسرت کا پیام۔ خون دل دے کر سنواریں گے رخ برگ گلاب، خون دل دے کے سنواریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ ہمارے عزیز طلباء، ہماری جماعت صرف جماعت اہل حدیث شروع سے لے کر سن 47 تک انگریزوں کے خلاف جنگ میں مصروف رہی۔ وہ 1857 سے پہلے جب شریعت اللہ مولانا شریعت اللہ فرائضی جو بنگال کے رہنے والے تھے حج کے لیے گئے، شرک و بدعت سے توبہ کی، توحید کی بات سمجھ کر کے آئے،
تو اس وقت انگریزوں نے وہاں پر اوڈھم مچا رکھا تھا، کیونکہ انگریز پہلے ہوتے بنگال کو اپنی راجدھانی بنائی، اور یہ سوداگر ہو کر کے آئے گئے، سوداگری کے لیے آئے تھے، اور بازیگری کے ذریعے سے پورے ہندوستان پہ دھیرے دھیرے قبضہ کر لیا۔ نواب سراج الدین سے جو جنگ پلاسی ہوئی بنگال میں مرشد آباد کے پاس، وہ سن 1757 میں ہوئی۔ اس کے 100 سال کے بعد 1857 کا واقعہ پیش آتا ہے۔ ان لوگوں کی جنگ تقریباً 1830 اور 31 میں ہوئی۔ وہ لوگ پہلے لوگ ہیں جنہوں نے انگریز کے بائیکاٹ کا اعلان کیا، ان سے جنگیں کی، لیکن چونکہ انگریزوں کے پاس نئے اسلحے تھے، توپیں تھیں، اس لیے بہت زیادہ دیر تک وہ لوگ مقابلہ نہیں کر سکے، اور آج بھی سراج الدولہ کی قبر مرشد آباد کے پاس موجود ہے۔ ہماری تاریخ وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ 1857 میں آ جائیے، جب 1857 کی جنگ یہ کوئی جہاد نہیں تھی، بلکہ اس میں ہندو، مسلمان، سکھ سب لوگ شریک تھے اپنے اپنے طور پہ، لیکن چونکہ مسلمانوں کو بھی متحد ہونا تھا اور ان کو کرنا تھا، اس لیے جہاد کا ایک فتویٰ لیا گیا۔ 1857 میں فتویٰ لیا گیا، تو سب سے پہلے اس فتویٰ پہ دستخط کرنے والا جو بہادر، جو عالم باعمل، جو شیخ الکل میاں سید نذیر حسین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں اس زمانے کے اخبارات میں وہ فتویٰ شائع ہے، ہماری کتاب شیخ الکل یا سید نذیر حسین میں بھی اس کا عکس موجود ہے۔ مستفتی کے بعد، فتویٰ پوچھنے والے کے بعد جو سب سے پہلا دستخط ہے میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی کا ہے۔ یہ تھی بہادری، یہ تھا ان کا مقام۔ جب وہ دلی میں پڑھانے لگے طالب علمی کے بعد، تو اس وقت پورے ہندوستان کے چھوٹے بڑے مفتی جو ہیں، وہ ان کا بچپنا تھا۔ جتنے بڑے بڑے مفتی دوسری جماعتوں کے نام آپ جانتے ہیں، وہ لوگ میاں صاحب کے 24 سال بعد، 28 سال بعد اور 30 سال کے بعد پیدا ہوئے، اور اللہ نے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لمبی عمر عطا فرمائی، 100 سال زندہ رہے۔ 1230 میں ولادت ہوئی اور 1330 میں ان کی وفات ہوئی، 100 سال۔ لہٰذا بڑے بڑے علماء ان کی زندگی میں پیدا ہوئے اور ان کی موت سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ہمت دی۔ اب جنگ آزادی شروع ہوئی، اور جو لوگ میرٹھ سے، بریلی سے پہلے تشریف لائے، جو انقلابی، ان میں بخت خاں کا نام بہت زیادہ مشہور ہے۔ حالانکہ جنگ آزادی 1857 سے متعلق بہادر شاہ ظفر، جنرل بخت، منگل پانڈے، جھانسی کی رانی، بیگم حضرت محل، تاتیا ٹوپے، مولوی احمد اللہ، عظیم اللہ، نانا صاحب پیشوا، نواب علی بہادر خاں وادہ، اور ہمارے اہل حدیث عالم مولانا لیاقت علی الہ آبادی، جنہوں نے الہ آباد کے پورے ایریے کو کنٹرول کیا۔ وادہ کے نواب علی بہادر خاں، انہوں نے جھانسی کی رانی کا ساتھ دیا۔ جھانسی کی رانی نے اپنے قاصد دلارے لال کے ہاتھ راکھی اور چٹھی بھیجی کہ انگریزوں نے گھیر لیا ہے، آپ ہماری مدد کریں۔ وہ تیار رہے تھے جانے کے لیے،
پتہ چلا کہ بادہ پہ انگریز حملہ کرنے والے ہیں تو رک گئے، کچھ لوگوں کو بھیج دیا، اور ان کے مقابلے میں جب گئے تو دیکھا نئے نئے اسلحے ہیں، وہاں پر کامیابی نہیں ہوئی، لیکن شکست کے بعد بھی انہوں نے وعدہ پورا کیا اور جھانسی کی طرف روانہ ہو گئے۔ جھانسی کی طرف روانہ ہوئے، پتہ لگا کہ جھانسی کی رانی چونکہ انگریزوں نے گھیر لیا تھا، وہ نکل گئی کالپی کی طرف۔ کالپی ہوتے ہوئے گوالیار میں ان کا ان کو گولی ماری گئی۔ گوالیار کو انقلابیوں نے فتح کر لیا تھا، لیکن گوالیار کا راجا انگریزوں کا بہت بڑا وفادار اور ملک کا غدار تھا، جس کے فیملی کے لوگ آج پارلیمنٹ میں بھی موجود ہیں۔ پھر ان لوگوں نے قبضہ کر لیا، اور کئی روایتیں ہیں جھانسی کی رانی کی وفات کے بارے میں، کئی روایتیں ہیں۔ ایک روایت جو مستند طور پہ یہ ہے کہ جھانسی کی رانی نے نواب بادہ سے کہا تھا کہ بھائی میری لاش انگریزوں کے ہاتھوں میں نہ آئے، چنانچہ انہوں نے بھیس بدل کر اور رانی کے خصوصی باڈی گارڈ گل محمد کے ساتھ ان کی لاش کو اٹھایا اور ایک گنگا داس راؤ کی جھوپڑی میں لے گئے اور آخری رسومات ادا کی۔ میں نے نواب بادہ کا تذکرہ کیوں کیا؟ کیونکہ یہ شیخ الکل میاں صاحب سید نذیر حسین سے بہت متاثر تھے۔ میاں صاحب کے شاگرد اور استاذ بھی قاری فیض، جن کو کہا جاتا ہے قاری فیض، میاں صاحب کے شاگرد تھے، کیونکہ میاں صاحب سے انہوں نے حدیث پڑھی تھی، اور میاں صاحب نے ان سے قرات سیکھی تھی، لہذا دونوں میں استاذی شاگردی کا جذبہ تھا۔ میاں صاحب نے بادہ کا دورہ بھی کیا تھا آزادی 1857 سے پہلے، لہذا بہت کافی متاثر تھے۔ وہ ایسے نواب تھے کہ شاید خود حافظ تھے، اور اپنا ایک فوجی دستہ 100 حافظوں کا بنا رکھا تھا۔ بہرحال اسی طرح سے مولانا لیاقت علی کے بارے میں ڈاکٹر تارا چند نے لکھا ہے، ان کی کتاب تحریک آزادی ہند آپ پڑھیں تو بتائیں کہ وہ معمولی، ہمارے ہاں کوئی معمولی خاندان نہیں ہوتا، ہمارے ہاں کوئی معمولی خاندان، لیکن وہ غیر مسلم یہ لکھتے ہیں ڈاکٹر تارا چند کہ وہ بنکر تھے، معمولی آدمی تھے، مدرس تھے، اور دیکھا کہ افراتفری پھیلی ہوئی ہے، ماحول میں ان کی بڑی عزت تھی، اور وہ اٹھے تو پورے علاقے کو انہوں نے متحد کر لیا، اور ناقد چنے چپوائے، لیکن شکست ہوئی، ان کو کالا پانی بھیج دیا گیا، ان کی قبر کالا پانی میں ہے۔ اسی طرح سے آپ میاں صاحب کو لیں کہ معاملہ ہی نہیں ختم ہو گیا کہ دستخط کیا، نہیں، دستخط تو کر دیا، اور 4 مہینے تک انقلابی دہلی پہ قابض رہے، اور پھر اس محلے کو ملیا میٹ کر دیا گیا جو جامع مسجد اور پرانی دلی ریلوے اسٹیشن کے درمیان تھا۔ اسی میں میاں صاحب کی وہ مسجد جس کو مسجد اورنگ آبادی کہا جاتا ہے، اسی میں تعلیم دے رہے تھے۔ بہت بڑی مسجد تھی، کہتے ہیں کہ فتح پوری مسجد کے برابر تھی، فتح پوری مسجد کے برابر تھی، اور گھروں کو تباہ کر دیا گیا۔ جو لوگ اور بھی دستخط کیے ہوئے تھے ان کو بھی پریشان کیا گیا۔ نواب صدر الدین بہت آزردہ، جو بہت مشہور تھے اس وقت، تو انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ نہیں، ہم سے زبردستی دستخط لیا گیا۔ لہٰذا کیا ہوا تب بھی ان کی کوٹھی پہ قبضہ کر کے ان کی آدھی کوٹھی چھوڑی آدھی۔ لیکن میاں صاحب کے ساتھ کیا کرتے؟ میاں صاحب دلی میں 78 سال تھے، میاں صاحب دلی میں 78 سال تھے، ان کے پاس اپنا کوئی مکان نہیں تھا، اس لیے ان کا مکان گرانے کا یا اس پہ قبضہ کرنے کا کوئی سوال نہیں تھا۔ مسجد کے جس کمرے میں رہتے تھے وہ مسجد بھی گرا دی گئی، وہ مدرسہ بھی گرا دیا گیا، ان کا گھر بھی گرا دیا گیا۔ اس وقت پتہ نہیں چلا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ جب اعلان ہو گیا کہ یہ محلہ گرایا جائے گا
اور سب لوگ نکل جائیں، سب لوگ اپنے اپنے بچوں کو لے کر کے۔ یہ مولوی لوگ بھی نکلے، عورتوں کو بعد میں پکڑ کر کے راستے میں الگ کر دیا گیا، اور مردوں کو الگ۔ اس میں میاں صاحب، ان کے سالے مولانا عبدالقادر، جن کا بہت بڑا اثر رسوخ تھا دربار شاہی میں، یہ سب لوگ تھے۔ ان کو پھانسی کی سزا کے اس میں بیٹھایا گیا، اور جو پہچان کرنے والا آدمی تھا وہ لوگ مولویوں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اس وقت کوئی کسی کو پہچانتا تو تھا نہیں، مولویوں کو ڈھونڈ رہے تھے خاص طور پہ۔ تو اب ان لوگوں کا چہرہ تو مولویوں کا چہرہ تھا، تو پہچان کرنے والے نے کہا یہ لوگ مولوی نہیں، بساتی ہیں، بساتا کا کام جو کرتے ہیں، پھٹکر سامان بیچتے ہیں عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے، بساتی ہیں، تو ان کو چھوڑ دیا گیا۔ لیکن پھر بعد میں مولانا عبدالقادر کے ایک رشتہ دار ہی نے انگریزوں سے شکایت کی کہ انہوں نے کئی انگریزوں کو قتل کیا ہے۔ پھر پکڑے گئے اور پھانسی کے لیے حکم ہو گیا، اور بیٹھے تھے۔ مٹکاف اتنا بڑا ظالم آدمی تھا، آفیسر تھا، کہ پھانسی کا پھندا اس کے جیب میں ہوا کرتا تھا۔ جس کو بھی دیکھا، سر سید کہتے ہیں کہ 1857 کے بعد دلی میں چاندنی چوک پہ کوئی خوبصورت نوجوان نظر نہیں آ رہا تھا۔ آثار الصنادید میں انہوں نے لکھا اتنا قتل کیا گیا۔ یہ نہیں کہ صرف غیر مسلموں کو بھی قتل کیا گیا، لیکن ٹارگٹ اصل مسلمان تھے، کیونکہ انہوں نے حکومت مسلمانوں سے حاصل کی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ کبھی بھی سر نہ اٹھا سکیں۔ یہ سب ظلم ہوا تھا۔ اب میاں صاحب کو تو یوں نہیں چھوڑ دیا گیا۔ جب دھیرے دھیرے بات کھلی، اور پہلا مقدمہ جو اہل حدیثوں وہابیوں کے کا نام بدنام کر کے، وہابی کہہ کر کے ان پہ قائم کیا گیا امبالہ میں، اور اس میں جو لوگ پکڑے گئے ان سے خط کتابت ثابت ہو گئی میاں صاحب کی، جن کو کالا پانی بھیجا گیا، یہ بات ہو گئی۔ اور پھر جب گھر کی تلاشی ہوئی تو ایسے خطوط ملے، جس میں بہادر شاہ ظفر نے، جو بادشاہ تھے اس وقت، 5 خطوط لکھے تھے، 5 فرمان جاری کیے تھے میاں صاحب کے نام، کہ آپ لوگوں کے مسائل اور مقدمات کا فیصلہ کریں۔ یہ بہت بڑا جرم تھا انگریزوں کے نزدیک، لیکن اللہ کو بچانا تھا، اس وجہ سے ان کی گرفتاری ہوئی اور نظر بند کیا گیا۔ فروری آخر میں ان کو راولپنڈی بھیجا گیا، اور دسمبر کے آخر میں ان کو چھوڑا گیا۔ آتے جاتے 10 مہینے کے بجائے 12 مہینے لگ گئے، یوں ہی نہیں چھوٹے، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ ان کے اور بھی ان کو قتل کی سزا نہیں ملی، کیونکہ ان سے اللہ کو اور بھی کام لینا تھا۔ یہ ہمارے اب ان کے بعد میاں صاحب کے ہزاروں شاگرد پورے بر صغیر میں، بلکہ باہر کی دنیا میں تھے، ان میں سے ہر آدمی انگریز کا مخالف تھا۔ آپ دیکھیں میاں صاحب کے شاگردوں میں مولانا ابو محمد ابراہیم آروی، مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی، اور پھر ڈاکٹر فرید دربھنگا، اس کے بعد آئیے خاندان بنارس، اس کے بعد آئیے غازی پور، مولانا عبداللہ غازی پوری۔ یہ سب لوگ تحریک صادق پور سے متاثر تھے، اور ان کے ہمنوا تھے، ان کے لیے چندہ جمع کرتے تھے دیش کی آزادی کے لیے۔ پھر دہلی کے لوگ اور ادھر پنجاب کے لوگ، سب لوگ میاں صاحب کے جتنے شاگرد تھے، کسی کے بارے میں نہیں کہ اس نے انگریزوں سے وفاداری کی ہو۔ یہ تھے ہمارے علماء۔ میرے بھائیوں، آزادی، ہاں، جب مقدمہ قائم ہوا انقلابی، جب کامیابی نہیں ہوئی اور انقلاب ناکام ہو گیا، تو مقدمہ قائم ہوا، تو احسن اللہ جو حکیم تھا، بہادر شاہ ظفر کا بہت قریبی تھا، ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا تھا،
اس کو بلایا گیا کہ گواہی دو کہ یہ کون کون لوگ آگے تھے. تو کہا اس میں تمام وہابی ہی آگے تھے. جنرل بخت خود وہابی تھا. ان کا جو امام مولوی سرفراز جون پوری، جو مولانا سخاوت علی جون پوری مشہور اہل حدیث عالم دین، ان سے متعلق آدمی تھا. اب اور پکڑ جانے کی امیدیں ہو گئیں. لیکن یہ ہوا. پھر بتایا کہ ٹونک سے لوگ آ گئے جو تحریک سیدین سے متعلق تھے. ہانسی اور حصار سے آ گئے. ہانسی میں دو بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، ایک مسلمان منیر بیگ اور ایک کوئی سنگھ صاحب. تو بہادر شاہ ظفر نے ان دونوں کو کہا تھا کہ آپ اپنے ایریے کو کور کیجیے. لیکن جب شکست ہوئی تو ان دونوں کو پکڑ کر کے قتل کیا گیا. انگریزوں نے قتل کیا اور ہندو اور مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے، ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے کیسی سزا دی. مرنے کے بعد منیر بیگ کو جلایا گیا اور سنگھ صاحب کو دفنایا گیا، تاکہ یہ اپنے عقیدے کے مطابق جس پہ فخر کرتے تھے ان کا حشر ایسا نہ ہو. یہ ظلم تھا. مولانا تھانیسری جو پہلے وہ مقدمے میں گرفتار ہوئے امبالہ میں، کہتے ہیں جب ہم لوگوں کو، جس میں 11 آدمی تھے، 3 پنجاب کے تھے اور سب لوگ بنگال بہار کے تھے جو سرحد پہ انگریزوں سے مقابلہ کر رہے تھے، کہہ رہے ہیں کہ رات کی تاریکی میں جب ہم لوگوں کو بیڑیاں پہنا کر ہمارے ہاتھوں میں زنجیریں ڈال کر کے گاؤں سے گزرتے تھے تو کھن کھن کی آوازیں آتی تھیں. تو مسلمان مارے ڈر کے، کیونکہ مسلمان نشانے پر تھا، مارے ڈر کے نہیں نکلتا، لیکن سکھ کی آبادی کے لوگ نکلتے اور کہتے کہ یہ دیکھیے ان کمزوروں کو ستایا جا رہا ہے. اگر یہ آج نہیں آزاد ہو گئے، یہ آزادی نہیں دیکھ پائیں گے، لیکن ان کی اولاد دیکھے گی. یہ ظلم ہوتا تھا انگریزوں کے زمانے میں. یہ معمولی چیز میں بتلا رہا ہوں. بہرحال پھر جب پتہ چلا کہ کون لوگ ان تمام طرح کی جنگوں میں شامل ہوتے ہیں، تو جنگ امبیلا 1863 میں ہوئی. جن کی قیادت میں مولانا عبداللہ بن ولایت علی صادق پوری رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت پہ امیر المجاہدین تھے. 1000 انگریزوں کو قتل کیا اور جان و مال کا بہت زبردست خسارہ ہوا. ہنٹر اپنی کتاب انڈین مسلمانز میں لکھتا ہے کہ جدھر دیکھیے، چمبرلین کا بیان ہے جو وہاں کا جنرل تھا، جدھر دیکھیے ادھر لاشیں پڑی ہوئی تھیں پہاڑوں پر، وادیوں میں. اور اس کے بعد تحقیق شروع ہوئی تو 5 مقدمات اہل حدیثوں پہ قائم ہوئے، جن کو وہابی کے نام سے. پہلا مقدمہ امبالہ میں قائم ہوا، جس میں 11 آدمی ملوث تھے اور اس میں سے اکثر کو پھانسی کی سزا سنائی گئی. لیکن سزا کو بدل کر کے جب دیکھا کہ یہ لوگ تو سزا کے لیے تیار ہیں، پھانسی کے لیے پھولے جا رہے ہیں، موٹے ہوئے جا رہے ہیں مولانا یحییٰ علی صادق پوری کی طرح، تو کہا نہیں، ان کو ہم خوش ہونے کا موقع نہیں دیں گے، ان کو کالا پانی بھیج دیا جاتا ہے. کالا پانی میں ان کو بھیجا گیا. ان 11 میں سب اہل حدیث تھے. دوسرا مقدمہ پٹنہ میں قائم ہوا، مولانا حمداللہ صادق پوری کو پکڑا گیا، ان کو بھی کالا پانی بھیج دیا ہے. مولانا یحییٰ علی کے بڑے بھائی تھے اور دونوں کا وہیں پر انتقال ہوا. مولانا یحییٰ علی جو چھوٹے تھے ان کا پہلے انتقال ہوا. لوگوں نے درخواست کی کہ احمداللہ ان کے بڑے بھائی کو جنازے کی اجازت دے دی جائے، اور دوسرے جزیرے میں تھے، اجازت نہیں ملی. جب دوسرے بھائی احمداللہ کا انتقال ہوا تو یہ ہوا کہ اجازت دی جائے کہ ان کو ان کے بھائی کے ساتھ دفن کر دیا جائے، اس کی بھی اجازت نہیں ملی. یہ غم و غصہ تھا انگریز کا وہابیوں پر، جن کو وہابی کہا گیا بدنام کرنے کے لیے. وہ وہابی نہیں، وہ اہل حدیث تھے.
اسی طرح سے دوسرا تیسرا مقدمہ مالدہ میں قائم ہوا، جس میں رفیق منڈل اور ان کے لڑکے امیر الدین، جو لوگ عبداللہ پور کا مدرسہ جانتے ہوں گے، ہو سکتا ہے صدر صاحب نے ادھر کا دورہ کیا ہو، مولانا مصلح الدین ڈاکٹر مفضل صاحب کے والد گرامی وہاں 40 سال مدرس تھے، ہمارے استاد گرامی مولانا شمس الحق صاحب 40 سال وہاں پر مدرس رہے ہیں، اور 1 سال کے لیے آئے جامعہ سلفیہ میں انتقال، یہ لوگ اسی مدرسے میں۔ اور اسی طرح سے یہ چوتھا مقدمہ راج محل میں قائم ہوا، جس میں ابراہیم منڈل کو گرفتار کیا، جن کا مدرسہ شمس الہدیٰ دلال پور میں ہے۔ سب لوگوں کو کالا پانی کی سزا ہوئی، لیکن ابراہیم منڈل کو کالا پانی نہیں بھیجا کیونکہ ان کی صحت بہت کمزور تھی۔ یہ بات ان کے پڑپوتے وکیل مولانا ضمیر الدین منڈل نے بتائی۔ بہرحال، اور پھر چھٹا مقدمہ پٹنہ میں قائم ہوا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جتنے لوگ پکڑے گئے سب علیحدگی تھے، اور پتہ یہ لگا کہ ان میں سے اکثر لوگوں کے ساتھ میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی کی خط و کتابت تھی۔ اس لیے آپ وہابی، وہ ہماری بات نہیں، کسی دوسرے جماعت کے مخرج کی بات نہیں، آپ وہابی ٹرائل میں CID کی رپورٹ دیکھیں، میاں صاحب کے بارے میں 11-20 صفحات لکھے گئے ہیں، جس میں میاں صاحب کے تمام خطوط کا ترجمہ کر دیا گیا ہے کہ دیکھیے وہاں سے خط آتا ہے، کالا پانی سے اس کو سلام آتا ہے، اور یہ مجرم ہے، تو یہ تو ایسے نہیں معمولی آدمی ہے، لہٰذا اس کو گرفتار کیا۔ تب وہی 11 مہینے کی نظر بندی، لیکن میاں صاحب کے خلاف کوئی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں تھا، تو ان لوگوں نے عاجز آ کر کے، اور مشہور آدمی تھے، احتیاط کیا، تو ان کو 11 مہینے کے بعد آخری CID رپورٹ جو پیش کی گئی وہ یہ کہ یہ آدمی مجرم ہے، بغیر اس کو گرفتار کیے ہوئے سرحد پر انگریزوں کے خلاف کارروائی رک نہیں سکتی ہے، لیکن اتنی دلیل آپ کے لیے کافی نہیں ہے۔ It is difficult to obtain any evidence against him, but I will try my best to arrive the truth. یہ مشکل ہے کہ اس کے خلاف کوئی ثبوت پیش کیا جائے، لیکن میں آخری کوشش کروں گا کہ سچائی تک پہنچوں، اور اس پہ مولانا کی رہائی ہو گئی۔ بہرحال یہ تو ایک بات میں نے بتائی، ورنہ آگے چل کر کے کانگریس کے قیام ہے، رولٹ بل اور جلیانوالہ باغ ہے، اس کے بعد جو ہے انڈین نیشنل آرمی جو سبھاش چندر بوس کی ہے، سب میں مسلمانوں کا بہت بڑا کردار تھا۔ خون دل کے سنواریں گے رخے برگ گلاب، ہم نے گلشن کی حفاظت کی قسم کھائی ہے، جیسے پہلے تھے آج بھی ہیں اور ہمیشہ ایسے رہیں گے، لوگ جو بھی چاہیں کریں، اور اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے مہمان خصوصی جناب مولانا صلاح الدین مقبول احمد مدنی حفظہ اللہ وتولہ، جو بر صغیر کی تاریخ اہل حدیث پر خصوصی توجہ اور دلچسپی رکھتے ہیں۔ آپ کی متعدد کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ میاں صاحب جناب محمد نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پر آپ کی ایک مفصل تفصیلی آپ کی سوانح پر آپ کی ایک تالیف ہے۔ اس کے علاوہ بھی بر صغیر ہند و پاک میں تحریک اہل حدیث کی خدمات اور خصوصاً انگریزوں سے ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں جماعت اہل حدیث کی کیا خدمات ہیں، اس پر بھی 2 موٹی جلدوں میں تقریباً غالباً 1200-1400 صفحات پر مشتمل 2 جلدیں آپ کی تیار ہیں، جو ان قریب آنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے۔ آپ نے جو واقعات بیان کیے بلا شک اور شبہ یہ بڑے دلدوز ہیں،
جاں فضا ہیں، ان سے ہمارے علماء کی، ہمارے اسلاف کی تاریخ کا اور ان کی خدمات کا اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، اپنے مال کو، اپنے خاندان، گھر و بار اور تمام وسائل کو لگا کر کے انگریز کی اس ظالمانہ اس حکومت سے، انگریز کے قبضے سے اپنے ملک کو آزاد کرانے میں ساری کوششیں کی۔ اللہ تعالی ہمارے اسلاف کی کوششیں قبول فرمائے اور ہمارے ملک میں امن و امان قائم کرے، سارے لوگ اپنے حقوق کے ساتھ یکساں طریقے سے رہیں اور اس ملک کو ترقی دیں۔ اب میں صدارتی خطاب کے لیے مجلس کے صدر اور مرکز کے صدر عمومی جناب مولانا محمد رحمانی سنابلی مدنی حفظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ آپ صدارتی کلمات پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم مہمان خصوصی فضیلت الشیخ صلاح الدین مقبول احمد مدنی حفظہ اللہ، اساتذہ گرامی قدر، ذمہ داران مرکز اور عزیز طلبہ، یوم آزادی 2026 کی مناسبت سے ہم یہاں موجود ہیں، اور یہ اجتماع تنہا اجتماع نہیں ہے بلکہ مرکز کے تحت اس کے دیگر شعبہ جات میں بھی اس وقت تقریب یوم آزادی کے اجتماعات جاری ہیں، جن میں معہد عثمان بن عفان جوگا بائی، عائشہ صدیقہ شریعت کالج جوگا بائی، خدیجۃ الکبریٰ گرلز پبلک اسکول جوگا بائی، اور ایسے ہی علی گڑھ برانچ معہد عمر بن خطاب اور لکھنؤ برانچ معہد علی بن نبی طالب میں تقریباً 3 سے 4 ہزار افراد اس پروگرام میں شامل ہوئے ہیں، اور پروگرام اب بھی جاری ہے۔ پروگرام کو قائم کرنے کا مقصد ایک تذکیر ہے کہ آپ اپنے وطن کی آزادی کے بارے میں اس تاریخ کو یاد کر سکیں جس میں ہمارے بزرگوں کا کردار سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ مضبوط رہا ہے۔ میں بہت اختصار کے ساتھ چند ضروری امور کی جانب اشارہ کر کے گفتگو کروں گا، اگرچہ مہمان خصوصی نے بہت اہم نکات آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، اور تقاضا یہ تھا کہ ان کا خطاب چلتا رہتا، لیکن طلبہ کے امتحانات ہیں، مجلس لمبی نہیں کی جا سکتی، اس وجہ سے ہم مجبور ہیں۔ اس کے باوجود مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے موسوم یہ ادارہ، جو مولانا آزاد مجاہدین آزادی میں اس کے سرخیل کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور وطن عزیز کی آزادی کے بعد آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم، اور ہندوستان میں جہاں بھی اعلیٰ تعلیم کے مختلف مراکز اور مختلف ادارے اور یونیورسٹیوں کو قائم کرنے اور اس کو آگے بڑھانے کے جو ادارے حکومت ہند کے ماتحتی میں کام کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری پالیسی مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی بنائی ہوئی ہے، اور ساری اقوام اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ انہی کے نام سے یہ ادارہ موسوم ہے، اور ہمیں اس بات پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مجاہد آزادی بھی تھے اور آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم بھی تھے، ان کا تعلق بھی جماعت اہل حدیث کے علماء سے اور جماعت اہل حدیث کی بڑی شخصیات سے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے۔ میں آپ کے سامنے صدارتی خطاب میں چند امور پر تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں وطن سے محبت جو رکھنی ہے، اس کے بارے میں شریعت اسلامیہ کا تصور کیا ہے۔ اگر آپ قرآن و سنت کے دلائل دیکھیں گے تو ہر نبی کو جہاں بھی مبعوث کیا گیا، اس علاقے کی زبان میں اور اس علاقے کی تہذیب کے ساتھ مبعوث کیا گیا۔ یہ وطن کی رعایت کا ایک کھلا پیغام ہے جو رب کائنات نے قرآن و سنت کے اندر دیا ہے۔ ایسے ہی اخوت کی جو مثال رب کائنات نے بعض آیات میں دی ہے، جس میں فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا یا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، یہاں اخوت کی مثال
اہل وطن سے انبیاء کے درمیان علاقائی بنیادوں پر، وطن کی بنیادوں پر ایک انسیت پیدا کرنا مقصود ہے، جیسا کہ علماء نے اس پر گفتگو کی ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ کے بارے میں آپ نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ جب اہل مکہ نے آپ کو وہاں سے نکل جانے پر مجبور کیا تو آپ نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ میں مکہ کو چھوڑ کر کے اپنی مرضی سے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ مکہ کو مخاطب کر کے کہا انکی احب بلاد اللہ الیہ، کہ تو میرے نظر میں اللہ رب العالمین کے شہروں میں سب سے زیادہ محبوب شہر ہے۔ اگر اہل مکہ مجھ کو نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں یہاں سے نہ نکلتا۔ یہ بھی مکہ سے محبت اور وطن سے محبت کی ایک دلیل ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، جیسا کہ ناظم اجلاس میں ابتدا میں ذکر کیا کہ آپ فرماتے تھے اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت الینا مکہ او اشد، کہ ہماری نظر میں مدینہ کو ویسے ہی محبوب بنا دے جیسے مکہ محبوب تھا، بلکہ اس سے زیادہ محبت مدینہ کی ہمارے دلوں میں ڈال دی جائے۔ تو وطن سے محبت جو ہے یہ شریعت اسلامیہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ شریعت اسلامیہ تک پہنچنے کا وسیلہ کن بنیادوں پر؟ اس بنیاد پر کہ شریعت کے تقاضوں کی تکمیل اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کے حقوق ادا کریں۔ ایسے ہی اہل وطن کا تعارف جب تک ہمارے سامنے، ہمارے اور ان کے بیچ میں نہیں ہوگا، جب تک اسلام کی دعوت بھی ناقص ہوگی، تو یہ اس بات کا بھی وسیلہ ہے کہ اہل وطن سے اپنا تعارف پیش کیا جائے۔ تو بہت سارے وسائل ہو سکتے ہیں شریعت اسلامیہ کے احکامات تک پہنچنے کے لیے، جو وسائل وطن میں رہتے ہوئے اور وطن سے محبت کی بنیاد پر اختیار کیے جاتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات مجھ کو صدارتی خطاب میں جو ذکر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا بر صغیر سے اور ہندوستان سے پرانا اور بہت گہرا رشتہ رہا ہے۔ یہ رشتہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، جنگ آزادی کے ساتھ محدود نہیں ہے۔ اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ظلم کے خلاف ہمیشہ مسلمان کھڑے رہے، عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے کاوشیں کرتے رہے۔ مثال کے طور پر 92 ہجری میں 711 یا 12 عیسوی میں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے سندھ اور ملتان کے علاقوں پر فوج کشی کی، کیونکہ یہاں کے مسلمانوں نے اور غیر مسلموں نے ان کو خط لکھ کر کے بلایا تھا کہ داہر کے ڈاکو ہم کو پریشان کرتے ہیں، آپ آ کر کے ہم کو انصاف دلائیں۔ تو یہ ملتان اور سندھ کے علاقے تک آئے، جو اس دور میں یہ حدود تقسیم نہیں ہوئے تھے۔ ایسے ہی 93 ہجری میں آپ دیکھیں جو 712 عیسوی کا موقع ہے، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، چیرمن جو کیرل کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر وہ مسجد مالک بن دینار آج بھی موجود ہے، جو 93 ہجری میں یعنی 712 عیسوی میں تعمیر کی گئی تھی، اور اس کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ صحابہ کرام ہندوستان ہوائی پانی کے جہازوں کے ذریعے آتے تھے مالابار کے سواحل پر۔ ایسے ہی ممبئی میں آل بقائی، آل السامل، آل بسام، اور حیدرآباد کے علاقے میں ہزارمہ، یہ عرب قبائل آئے اور یہاں پر بس گئے۔ بہت سارے صحابہ کرام کی قبروں کے آثار آج بھی ان علاقوں کے اندر موجود ہیں۔ کلیان کے سواحل پر، مالابار کے سواحل پر، تمل ناڈو میں، گجرات میں اور بمبئی کے سواحل پر ایک ناکہ ہوا کرتا تھا ماضی قریب تک، اس کو زکوٰۃ ناکہ کہتے تھے، اب اس کا نام بدل گیا ہے۔ اسی طریقے سے چٹائی کو حصیر کہا جاتا تھا، کیلے کو موز کہا جاتا تھا۔ یہ مسلمانوں اور عربوں کی آمد اور ملک اور بر صغیر کے لیے ان کے اہتمام کی مثالیں ہیں، دلیلیں ہیں، جو جس کے آثار آج تک موجود ہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں نے اپنے وطن کو یا ہندوستان کو محفوظ کرنے کے لیے، آپ دیکھیں 903 ہجری میں، جنگ آزادی کی تاریخ سے بہت پہلے 1498 عیسوی میں پرتگیزیوں نے جب مالابار کے سواحل پر یا کالی کٹ پر قبضہ کر لیا تو ان کے 4 پانی کے جہاز کالی کٹ کے سواحل پر آئے اور کنارے لگانے سے پہلے ان کو روک دیا گیا، اور اس کے بعد خاموشی سے پرتگیزی وہاں پر داخل ہوئے،
پورے کالی کٹ پر ان لوگوں نے حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ کالی کٹ میں پرتگالیوں نے اتنا زیادہ ظلم و جور کیا تھا کہ کھڑے کھڑے سڑکوں پر چلتی ہوئی لڑکیوں کی آبروریزی کی جاتی تھی اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں تھا۔ جب ظلم بڑھا تو وہاں پر مسلمانوں نے آگے بڑھ کر کے پرتگالیوں کو مجبور کیا کہ وہ اس ملک کو چھوڑ کر کے یہاں سے روانہ ہو، اور وہ مجبور ہوئے اور کالی کٹ کو ان کے چنگل سے آزاد کرایا گیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں فرانسیسی استعمار سے، انگریزوں کے استعمار سے سب سے زیادہ جن لوگوں نے کاوشیں کی وہ مسلمان تھے۔ ان لوگوں نے ان کے ظلم و جور کے خلاف سب سے پہلے آگے بڑھ کر کے آواز اٹھائی۔ تیسری چیز جو مجھ کو ذکر کرنی ہے وہ جنگ آزادی میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ مسلمانوں کا، اور مسلمانوں کے درمیان سب سے بڑا کردار جماعت اہل حدیث کا رہا۔ اس سلسلے میں آپ دیکھیں 3 تحریکیں جو پورے بر صغیر میں پھیل گئیں۔ علماء صادق پور کی تحریک جس کے اثرات راج محل، مالدہ، کلکتہ اور ہندوستان کے مختلف علاقوں تک پہنچے۔ ایسے ہی حیدرآباد دکن کے نام سے جو معروف تھا، وہاں کے نواب خاندان اور مجاہدین کے اثرات جو پورے ہندوستان میں پھیل گئے۔ ایسے ہی نواب ٹونگ کے اثرات جو راجستھان کا علاقہ ہے، ان کی تحریک آزادی کے اثرات پورے ہندوستان کے اندر پھیل گئے اور انگریزوں کا ناطقہ ان لوگوں نے بند کیا۔ 1600 عیسوی میں جب انگریز آیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کر کے اس نے یہ ترتیب بنائی، یہ پلاننگ کی کہ ہندوستان جو سونے کی چڑیا کہلاتا ہے اس پر ان کو قبضہ کرنا ہے، یہاں لوٹ مار کرنی ہے۔ تو آپ سوچیں، آج کا مسلمان سوچے، 1600 عیسوی میں یہ ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی گئی اور 1707 میں یعنی 107 سال کے بعد ان لوگوں نے مختلف علاقوں پر قبضہ کیا۔ یعنی 1 صدی سے زیادہ وہ پلاننگ کرتے رہے، صبر و تحمل سے کام لے کر کے، اور اس کے بعد یہ سوچتے رہے کہ ہم کہاں پر اپنا قبضہ جمائیں۔ آج مسلمان جو جذباتی قوم کے طور پر دیکھا جاتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم صبح کون سا کام کر رہے ہیں، شام میں کون سا نتیجہ نکلنا ہے۔ علمی بنیادوں پر، شرعی بنیادوں پر، علماء کی رہنمائی کی بنیادوں پر پلاننگ ہمیشہ سنجیدہ ہونی چاہیے۔ اپنے مستقبل کو محفوظ کر کے امن و سلامتی کی بنیادوں پر ہم کو آگے بڑھنا چاہیے۔ جذباتیت کسی چیز کا حل نہیں ہوا کرتی ہے۔ تو مختلف علاقوں پر ان لوگوں نے 1707 میں قبضہ کر لیا۔ پھر 1757 کا دور آیا، نواب سراج الدولہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور۔ 1799 میں ٹیپو سلطان کا دور۔ پھر 1803 میں اور پھر 1857 میں 2 فتوے جاری کیے گئے۔ ایک مہمان خصوصی نے ذکر کیا، 1803 میں شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ آیا کہ ہندوستان دار الحرب ہے، اب یہاں انگریزوں سے جہاد کرنا ہمارے لیے واجب ہو گیا ہے۔ یہ 1803 میں فتویٰ آیا۔ اس کے بعد 1857 میں میاں شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فتویٰ دیا، جس پر 21 علماء نے دستخط کیے، جس کی دستاویزات اور جس کے فوٹوز آج بھی موجود ہیں دستاویز کے اندر، اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی 1825 میں تحریک شہیدین اٹھی، شاہ اسماعیل اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی۔ پھر بہادر شاہ ظفر کا دور آیا، جن کے بیٹوں کے سر کو قلم کر کے انگریزوں نے ایک تشتری میں رکھا، اوپر سے کپڑا اڑایا اور ان کو ہدیہ پیش کیا گیا۔ یہاں تک صورتحال بنی ظلم و جور کی۔ اس کے بعد پنجاب میں سکھوں کے ظلم و جور کے خلاف شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بیٹے شاہ عبد العزیز اور شاہ اسماعیل نے جد و جہد کی، کاوشیں کی، اور ایسے ہی جتنی بھی تحریکیں ہندوستان کی جنگ آزادی میں اٹھیں، ان سب میں مسلمان اور علماء اہل حدیث پیش رہے۔ تحریک خلافت ہو، مسلم لیگ کی تحریک ہو، کوئٹ انڈیا جو گاندھی جی نے اٹھائی وہ تحریک ہو، ریشمی رومال کی تحریک ہو، تحریک احرار، تحریک خلافت اور جمعیت علماء کی تحریک، ان سب کے قیام میں جماعت اہل حدیث کے علماء پیش رہے۔ اور آج ریشمی رومال کی تحریک کو جس انداز سے ایک سواد اعظم
یا ایک مسلک کی جانب پھیر کر کے علماء اہل حدیث کے کردار کو کنارے کیا جاتا ہے، اس میں ہم کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس تحریک کو قائم کرنے میں بھی علماء اہل حدیث کا مضبوط کردار تھا۔ خود مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب ریشمی رومال تحریک کے بانیوں میں سے ہیں اور دوسری تحریکوں میں یہ لوگ شامل رہے ہیں۔ چوتھی چیز جو مجھ کو ذکر کرنی ہے اختصار کے ساتھ، کہ تحریک آزادی میں جماعت اہل حدیث کے علماء نے جو قربانیاں پیش کی اس کا تھوڑا بہت تذکرہ آ گیا ہے، مزید تذکرہ کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے دفاتر درکار ہے۔ قصوری خاندان کے علماء نے، جس میں ایک نام نامی محمد علی قصوری رحمۃ اللہ علیہ، جو بعد میں پاکستان کے حوالے ہو گیا، یہ چمڑے کے تاجر تھے۔ اس دور میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو 1,00,000 روپے ماہانہ جنگ آزادی کی تحریک کو مضبوط کرنے کے لیے چندہ دیا کرتے تھے۔ 1,00,000 روپے ماہانہ، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں یہ کئی کروڑ روپے بنے گا، اور ہر مہینے وہ چندہ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا دیا جاتا تھا۔ 1918 میں تنہا مولانا عبدالعزیز صاحب رحیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 1918 ایک سال کے اندر 40 لاکھ روپے کا چندہ تحریک آزادی کے علماء اہل حدیث کے نمائندوں کو دیا، اور غالباً اسی تحریک کا وہ واقعہ ہے جب مسلمانوں کے اور جماعت اہل حدیث کے قائدین ایک علاقے سے دوسرے علاقے یہ تعاون اور دوسری امداد لے کر کے منتقل ہو رہے تھے۔ ایک قاصد کے بارے میں انگریزوں کے کسی جاسوس نے کوئی خبر نکال لی کہ فلاں قاصد کے پاس کوئی خط و کتابت یا کوئی سامان ہے جس کو منتقل کیا جا رہا۔ ناکہ بندی کی گئی، راستے میں روکا گیا۔ قاصد نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کیا؟ اپنے جوتے میں رکھے ہوئے خنجر کو نکالا۔ انگریزوں کی شناخت کے مطابق قاصد کی دونوں آنکھیں ہونی چاہیے تھیں، ان کا ایسا رنگ، یہ حلیہ، ایسا ویسا۔ اس نے اس خنجر سے اپنی ایک آنکھ نکال کر کے پھینک دی۔ یہ جماعت اہل حدیث کے کردار کی معمولی سی مثال، اور اس کے بعد شناخت بدل گئی، وہ آرام کے ساتھ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا۔ اس انداز کی قربانیاں جماعت اہل حدیث کے لوگوں نے بے شمار اس کی مثالیں قائم کی ہیں۔ 1857 میں صرف مسلمانوں کے 27,000 افراد کو، صرف ایک سال کے اندر 27,000 مسلمانوں کو انگریزوں نے پھانسی پر چڑھایا۔ تحریک آزادی کو 1857 میں وہابی تحریک کا نام انگریزوں نے دیا، کیونکہ سب سے زیادہ ان کی ناک میں دم اسی جماعت اہل حدیث اور وہابی تحریک کے لوگوں نے کیا تھا۔ 1871 میں آپ دیکھیں، 19ویں صدی کا سب سے بڑا مقدمہ جو مسلمانوں کے خلاف قائم کیا گیا انگریزوں کی طرف سے، اس مقدمے کو کہا جاتا ہے بڑا وہابی مقدمہ۔ آپ تاریخ کی کتابوں میں اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی دوران میاں صاحب نے فتویٰ دیا۔ W ہنٹر جو انگریز مورخ ہے، وہ اپنی کتاب انڈین مسلمز کے اندر لکھتا ہے کہ ضرورت جہاد پر علماء اہل حدیث نے جتنے فتوے دیے، جتنی کاوشیں کی انگریزوں کے خلاف، اگر ان کاوشوں کو اور ان کے فتاووں کو جمع کیا جائے تو پورے دفاتر درکار ہیں، لیکن اس کو جمع کر پانا آسان نہیں ہے۔ مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو اسیر کالا پانی تھے، تذکرہ صادقہ میں لکھتے ہیں کہ جن کوٹریوں میں علماء اہل حدیث کو کالا پانی میں قید کی سزا سنائی جاتی تھی، وہ کوٹریاں 5 فٹ لمبی اور 4 فٹ چوڑی ہوتی تھی۔ 24 گھنٹے میں ایک بار کھولی جاتی تھی۔ ایک فوجی، ایک جمادار اور ایک باورچی آتا تھا، اور اس کے بعد تواریخ عجیب میں مولانا جعفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اسیر کالا پانی یہ بھی ہیں، کہ لکھتے ہیں کہ 2 روٹیاں دی جاتی تھیں ایک قیدی کو۔ ان 2 روٹیوں میں ایک حصہ آٹا اور ایک حصہ بال، ایک حصہ مٹی اور ایک حصہ ساگ کی ڈنٹھل ہوتی تھی۔ اس کو گوندھ کر کے روٹی پکا دی جاتی تھی۔ 4 حصوں میں سے صرف ایک حصہ آٹا ہوتا تھا، باقی بال، مٹی اور ساگ کی ڈنٹھل ہوا کرتی تھی۔ وہی کھا کر کے ان کو 24 گھنٹہ گزارنا ہے، پھر اگلے دن ان کی بیرک کھولی جائے گی۔ یہ علماء اہل حدیث کا
کردار ہے اس کی چھوٹی سی مثال ہے۔ ایسے ہی تارا چند، جن کی کتاب بعد میں تاریخ اہل حدیث تاریخ تحریک آزادی ہند کے نام سے ترجمہ ہوا، اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ جماعت اہل حدیث کے کم و بیش 5 لاکھ علماء کرام جنگ آزادی میں شہید کیے گئے۔ 5 لاکھ علماء کرام۔ پوری جنگ آزادی کی تاریخ کا میں سمجھتا ہوں اگر شہادت کا اوسط نکالا جائے تو یہ 80 سے 90% اوسط بن جائے گا۔ تو یہ علماء اہل حدیث کا کارنامہ تھا۔ کالا پانی کی سزا ان کو دی گئی، پھانسی پر ان کو لٹکایا گیا، ان کو قتل کیا گیا، جیل میں ڈالا گیا، عمر قید کی سزائیں دی گئیں، شہر بدر کیا گیا، نظر بندی کی گئی، یہاں تک کہ علماء صادق پور کے مکانات اور ان کی جائیدادوں پر عین عید الفطر کے دن بلڈوزر چلا دیا گیا۔ یہ بلڈوزر کی سیاست کوئی نئی سیاست نہیں ہے، یہ انگریزوں کی دین ہے، اور ہم اس موقع سے یہ گزارش کریں گے کہ اس کے لیے مواقع دیے جانے چاہیے، اس کے لیے قانونی دائرے میں رہتے ہوئے کاوشیں ہونی چاہیے۔ یہ سب ہندوستانی ہیں، چاہے مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، ان کو ایسے ہی اجاڑ دینا یہ سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ انصاف اور عدل سے کام لیا جائے۔ 1864 کا واقعہ دیکھیں، مولانا یحییٰ علی صادق پوری رحمۃ اللہ علیہ گرفتار کیے گئے، اور ان کے ساتھ مولانا جعفر رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا شفیع صاحب کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ جب پھانسی کے پھندے پر لے جایا جانے لگا تو انگریزوں کا جو جلاد تھا اس نے دیکھا یہ تینوں مسکرا رہے ہیں، تو اس نے جج سے جا کر کے سفارش کی کہ ان کے اوپر غم نہیں ہے، ان کو افسوس نہیں ہے، لہذا ان کی پھانسی کی سزا معاف کر دی جائے۔ پھانسی کی سزا ٹال کر کے ان کو عمر قید کی سزا دے کر کے کالا پانی منتقل کر دیا گیا۔ یہ کاوشیں ہیں جماعت اہل حدیث کے علماء کی۔ 5ویں چیز جو آپ کے سامنے مجھ کو رکھنی ہے وہ ہے آزادی کا تصور کیا ہونا چاہیے۔ آزادی کا تصور یہ نہیں ہے کہ ہم ہر چیز سے آزاد ہو جائیں۔ شریعت اسلامیہ آزادی کا جہاں ایک جانب تصور پیش کرتی ہے، وہیں دوسری جانب بندشیں لگاتی ہے۔ آپ آزاد ہو جائیں نماز چھوڑ دیں، آزاد ہو جائیں کپڑا اتار دیں، آزاد ہو جائیں بے حیائی اختیار کر لیں، آزاد ہو جائیں ملکی آئین کی مخالفت کریں، یہ آزادی کبھی بھی مطلوب نہیں ہے، بلکہ آزادی ہم کو محدود کرتی ہے بعض دائروں میں کچھ کھل کر کے جینا، اور دوسرے بعض دائروں میں اجتماعی اور ملی شعور کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو قوانین کی ماتحتی میں گزارنا، یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ تو آزادی ایک نعمت ہے لیکن اس سے زیادہ امانت ہے، لہذا امانت کا خیال کرنا، اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ وطن کی خدمت کرنا، وطن کی ترقی کے لیے غور و تدبر کرنا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے اور سب کا فریضہ ہے۔ اتحاد اور پرامن بقائے باہم کو باقی رکھنا، یعنی یونٹی ان ڈائیورسٹی، یہ ہندوستان کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ یہاں ہر مسلک کے لوگ، ہر تہذیب کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ موجود ہیں۔ آپ کو دین کی دعوت کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنے کے لیے، ایک دوسرے کی تہذیب کو سمجھنے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے آگے بڑھنے کے لیے دینی شعور کے ساتھ مواقع حاصل ہیں۔ یہ مواقع میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں موجود ہوں گے، لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ یونٹی ان ڈائیورسٹی کا خصوصی خیال کیا جائے۔ اختلاف اصولی بنیادوں پر یقیناً ہو، لیکن ملی بنیادوں پر، اجتماعی بنیادوں پر آپس میں اتحاد کا پیغام دیا جائے، وطن سے وفاداری رکھی جائے، قانون کی پاسداری کی جائے، انسانیت کی خدمت کے لیے ایک ذمہ داری شہری ہونے کا ثبوت دیا جائے اور ذمہ داری شہری بن کر کے ابھرا جائے۔ آزادی کا تصور یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم شریعت سے، مسلک سے، عقیدے سے آزاد ہو گئے، بلکہ آزادی کا تصور یہ ہے کہ آپ شریعت، منہج، عقیدہ اور اپنے مسلک کے ضوابط کی پابندی کر کے آگے بڑھیں، کیونکہ یہ آخرت کی مسئولیت ہے اور دنیاوی زندگی یہ آخرت کی کھیتی ہے، لہذا آخرت کو بنانے کے لیے ہمیں بہت سمجھداری کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ ایسے ہی اس میں اگر دیکھا جائے تو آئین اور اسلامی حدود کے دائرے میں رہتے ہوئے اصل آزادی کا تصور، شرافت کا تصور، انسانیت کا تصور، پرامن بقائے باہم کا تصور، ان ساری کی ساری چیزوں کو اگر آپ کھنگالیں گے
تو میثاق مدینہ کے وہ بنود دیکھ لیے جائیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے بعد یہودیوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان قائم کیا تھا۔ ان بنود کے اندر مسلمانوں کے لیے موجودہ احوال میں کیسے زندگی گزارنی ہے، اس کے لیے بہت سارے روشنی کے چراغ ہیں۔ رب کائنات ہم کو ان سے روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چیز کا تذکرہ اور اس کے بعد چند کتابوں کے نام ذکر کر کے میں خطاب کو ختم کروں گا۔ ہماری ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ غیر اقوام، غیر مسلم اور دوسرے مکاتب فکر اور مذاہب کو ماننے والوں سے تعلقات ملی بنیادوں پر، تاکہ ہمارے درمیان ملی اتحاد پیدا ہو سکے، لیکن دینی شناخت کو سمجھتے ہوئے اور ایسے ہی غیر اقوام کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں شریعت اسلامیہ نے کون سی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، اس کا شعور یہ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ غیر مسلموں کے حقوق کیا ہیں۔ مسلمان آزادی کے بعد سے اس باب میں ناکام نظر آتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کی بھی ادائیگی کریں، دینی تعلیم میں مضبوط بنیں، دنیاوی تعلیم میں آگے بڑھیں، ملک کی ترقی کے لیے کام کریں۔ یہ سب ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ چند کتابوں کا نام میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا جو جنگ آزادی کے مصادر یا مراجع میں آپ کو دیکھنی چاہیے۔ مولانا غلام رسول مہر رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں سرگزشت مجاہدین، جماعت مجاہدین اور سیرت سید احمد شہید۔ اس کے علاوہ تاریخ تحریک آزادی ہند، اصل میں تارا چند کی کتاب ہے، قاضی عدیل عباسی نے اس کا ترجمہ کیا۔ تذکرہ صادقہ عبد الرحیم عظیم آبادی کی کتاب، تواریخ عجیب جیسا کہ دوران خطاب اس کا تذکرہ آیا۔ ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک مسعود عالم ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اہل حدیث اور سیاست، اس ادارے کے بانی علامہ عبدالحمید صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد گرامی علامہ نذیر احمد املوی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اہل حدیث اور سیاست، یہ کتاب بھی سامنے ہونی چاہیے۔ ہندوستان میں وہابی تحریک ڈاکٹر قیام الدین احمد رحمۃ اللہ علیہ، جن کا علماء صادق پور کے خاندان سے ماضی قریب تک بہت گہرا تعلق رہا، بلکہ وفات تک تعلق رہا۔ ایسے ہی مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے جو مجلات جاری کیے، لسان الصدق، الہلال، البلاغ، اور اس کے علاوہ جو بھی رودادیں اس کے اندر یا اس دور کے اخبارات میں موجود ہیں، وہ بھی ہمارے لیے مرجع و مصدر ہیں۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو جنگ آزادی کی تاریخ کو ازبر کرنے، اس سے نصیحت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے صدر محترم جو آپ اپنے بڑے ہی قیمتی کلمات سے صدارتی خطاب سے نواز رہے تھے۔ آپ نے مسلمانوں کی خدمات اور جماعت اہل حدیث کی خدمات پر بڑے ہی مختصر اور جامع انداز میں روشنی ڈالی۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ آزادی ایک نعمت ہے، اس سے زیادہ امانت ہے۔ وطن کی ترقی ہماری ذمہ داری ہے۔ آزادی کا مطلب منہج اور عقیدے سے آزادی نہیں، غیر مسلموں اور غیر اقوام سے تعلق ملی بنیادوں پر ہونا چاہیے۔ ملک کی خوبصورتی یونٹی ان ڈائیورسٹی ہے۔ میثاق مدینہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ یہ آپ کی تقریر کے چند اہم نکات ہیں۔ اب میں آخر میں اپنے اس پروگرام کے آخری کلمات بلکہ تشکر کے کلمات کے لیے گزارش کروں گا سینٹر کے جنرل سیکریٹری مولانا عبداللہ سعید سنابلی حفظہ اللہ سے کہ آپ کلمات تشکر پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ صلی اللہ علی نبینا محمد ومن والاه۔ وقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ سب سے پہلے میں رب اعلیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے ہم سب کو توفیق بخشی کہ
اس یوم آزادی ہند کے مناسبت سے یہاں پر اکٹھا ہوں اور ہمارے اسلاف نے جو قربانیاں پیش کیں اس کو یاد کریں اور اپنے لیے بھی آگے اس طرح کی قربانیاں پیش کرنے کا عہد کریں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا۔ اس کے بعد میں اس مجلس کے صدر اور ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر نئی دہلی کے صدر عمومی محترم جناب مولانا محمد رحمانی سنابلی مدنی حفظہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے کچھ وقت کو اپنے طلباء کے لیے، اساتذہ کے لیے خاص کیا اور اس مجلس کو کامیاب بنانے کے لیے قربانی پیش کی۔ اسی طریقے سے میں اس مجلس کے مہمان خصوصی محترم جناب مولانا صلاح الدین مقبول احمد صاحب مدنی حفظہ اللہ وتولہ رکن ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر نئی دہلی کا بھی شکریہ ادا کرنا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ آپ نے ان طلباء کے لیے، اساتذہ کے لیے اور اس مجلس کے لیے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ہمارے اساتذہ کرام جو دن رات طلباء کی اصلاح اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے کوشاں رہتے ہیں، ان تمام اساتذہ کرام کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے قیمتی اوقات میں سے جو امتحانی وقت ہے، جو بہت ہی مصروفیت کا وقت ہے، اس وقت کو نکالا اور یہاں پر شرکت فرما کر اس مجلس کو کامیاب بنانے کی بھرپور کوشش کی۔ اسی طریقے سے تمام طلباء کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنے امتحانی وقت جو کہ نہایت ہی قیمتی ہے، اس وقت کو کچھ دیر کے لیے اس پروگرام کے لیے خاص کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ان تمام طلباء کو کامیابی سے نواز اور ان کو آگے مزید بڑھ کر کے ملک و ملت کی ذمہ داری اٹھانے کی توفیق بخش اور توفیق عطا فرما۔ ہم شکر گزار ہیں سبھی لوگوں کا اور ایک بار آخر میں پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو نے ہم سب کو یہاں پہ جمع کیا، تو ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی اور خوش ہو، اور ہر اس کام سے بچا جو تیری ناراضگی اور غضب کا سبب بنے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔